کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہ رکن عالم کا مزار کیوں پوری دنیا میں مشہور ہے؟ کون تھے یہ عظیم بزرگ جنہوں نے ہزاروں دلوں کو اللہ سے جوڑا؟ آئیے جانتے ہیں ایک حیران کن سچی کہانی۔ ملتان یہ ہے اولیاء کی سرزمین، جہاں ہر طرف روحانیت کی خوشبو ہے۔ 1251 عیسوی میں ایک صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود ایک ولی اللہ تھے۔ بچپن سے ہی علم دین سے محبت، راتیں عبادت میں، دین لوگوں کی رہنمائی میں گزرتے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی زندگی کے واقعات کی طرف۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک عورت اپنے جگر کے ٹکڑے کو، جو بیماری کی آخری اسٹیج پہ پہنچ چکا تھا، جو لبے گور ہو چکا تھا، لے کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی۔ ان کی بزرگی کا شہرا پوری بستی میں تھا۔ جب ان کے پاس پہنچی اور کہا کہ دیکھیے یہ میرا بچہ بالکل ہی بے حال ہے، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ بچہ مر گیا، اور وہ عورت آنسو بہاتی ہوئی نامراد اور اداس اپنے گھر کی طرف بچے کو گود میں لیے ہوئے جا رہی تھی۔ اتفاق سے گھر کے باہر حضرت رکن الدین بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت کی حال زار دیکھی تو دوڑ کر ان کے پاس پہنچے اور پوچھا، مائی کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ عورت نے کہا کہ میں شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی تھی کہ شاید میرے مرتے ہوئے بچے کو زندگی مل جائے، مگر افسوس مجھے نامراد ہو کر واپس لوٹنا پڑ رہا ہے اور بچہ مر گیا۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ بچہ کیسا ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تو یہ بچہ مردہ نہیں لگتا۔ خدا کی شان ہے کہ جب عورت نے بچے کے منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ بچہ مسکرا رہا تھا۔ اب اس عورت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ گھر واپس گئی خوشی خوشی۔ جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، بیٹا، اہل طریقت کے قریب ایسی دلیری پسند نہیں کی جاتی۔ ایک واقعہ اور اسی ملتان کا ہے۔ جب حضرت شاہ رکن مکمل ولی بن چکے تھے
وہاں ایک ہندو بیوہ عورت رہتی تھی جس کا صرف ایک بیٹا تھا، وہی اس کا اکلوتا سہارا تھا۔ اس کے سوا دنیا میں اور اس کا کوئی نہیں تھا۔ محنت مشقت کر کے بہت مشکل سے اس نے بچے کی پرورش کی تھی۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، ایک دن گھر سے نکلا تجارت کے لیے اور خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر وہ واپس نہیں آیا۔ نہ تو وہ خود پہنچا اور نہ کوئی خیریت کا خط ہی بھیجا۔ بیچاری ماں دن رات اس کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی ہے اور لوگوں کی خوشامدیں کرتی رہتی کہ کسی طرح میرے بیٹے کو واپس لا دے۔ لوگ رحم و ہمدردی کے جذبے سے اسے دیکھتے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے۔ آخر کچھ لوگوں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ ملتان کے اندر ایک مسلمان بزرگ ہیں، جا ان کے پاس جا، ان کے دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، شاید ان کی دعا سے تجھے تیرا بیٹا واپس مل جائے۔ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ جب عورت نے سنا کہ ایک دروازہ ایسا بھی ہے جہاں سے اسے کامیابی کی امید ہے، تو اس نے فوراً شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ کی طرف دوڑی اور سیدھے آپ کے حجرے میں داخل ہو کر فریاد کرنے لگی کہ حضور مجھ بد نصیب پر رحم کرے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ مجھ سے دور ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ وہ عورت روتی جاتی تھی اور بولتی جاتی تھی، اتنی زیادہ رو رہی تھی صحیح ڈھنگ سے جملے ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت نے ان کی باتیں سنی اور اپنی آنکھوں کو بند کیا اور مراقبے میں پہنچ گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس عورت سے بولے، جاؤ، اللہ کی مرضی سے تمہارا بیٹا تمہیں گھر پر ہی ملے گا۔ عورت کا یہ سننا تھا کہ پاگل ہو کر خوشی میں گھر کو دوڑ لگائی۔ وہ ابھی گھر کے دروازے تک پہنچ بھی نہ پائی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا، جس کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں، ہاتھ میں ایک بڑا سا چمچ لیے ہوئے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ماں نے جب بیٹے کو دیکھا تو دوڑی اور اسے اپنے سینے سے لگا دیا اور رو رو کر اپنا حال خراب کر دیا۔ اس کا بیٹا تعجب سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، کبھی اپنے شہر کے گلی کو اور اپنے گھر کو دیکھتا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کفگیر کی طرف دیکھتا اور پھر اپنے ماں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔
اور ماں کو یہ واقعہ بیان کرنے لگا. کہنے لگا ماں یہ تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہے. میں تو وہاں خراسان میں تھا اور ہانڈی میں کفگیر چلا رہا تھا کہ ایک بلی کہیں سے آئی اور تھالی میں رکھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر بھاگ گئی. مجھے غصہ آیا اور میں نے ہاتھ میں اس چمچ کو پکڑ کر بلی کے پیچھے دوڑا. لیکن جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا تو میں حیرت سے پاگل ہوتے ہوتے بچا ہوں، کیونکہ گھر سے نکلتے ہی اپنے آپ کو اپنے بستی میں پایا اور اپنے گھر کا دروازہ دیکھ رہا ہوں. پھر ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں کیا یہ عجیب بات نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ماں جو خوشی سے بیٹے کو نہارے جا رہی تھی، اس کی پوری بات سنتے ہی اس نے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا. دوسری صبح اپنے بیٹے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کے بیٹے کو نصیحت کیا کہ تیری ماں ہے یہ، جس نے تجھے پال پوس کر آج اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ گھر سے نکل کر تو پردیس میں جا کر روزگار کر سکے، مگر پھر بھی تو ماں کو بھول جاتا ہے. یاد رکھ جس دن تو نے اپنے ماں کو بھولا اس دن تیرا بھگوان بھی تجھے بھول جائے گا.